سنیے سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے. سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا. آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو. سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے. قل فانا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے اوپر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے. انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ سکتا؟ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا سکتی نہیں، چھڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کلبلاتا ہوگا، بچلتا ہوگا کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے جب وہ اللہ کے بارے میں اتنا اچھا عقیدہ رکھتے تھے کہ آج کل کے یہ ہمارے ظالم کفار نہیں رکھتے ہیں؟ تو پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے گئے؟ ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ ان کے بہو بیٹیوں کو غلام کیوں بنایا گیا؟ ان کے گھر کو قبضہ، ان کے گھروں پر قبضہ کیوں کیا گیا؟ ان کے مال و دولت کو مال غنیمت کیوں بنایا گیا؟ آئیے قرآن ہی سے اس کا جواب لیتے ہیں. قرآن سے ہم اس کو سوال کرتے ہیں، اے قرآن تو بتلا کہ آخر وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے بارے میں یہ تمام سب عقائد رکھتے تھے، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ پھر ان سے قتال کیوں کیا گیا؟ کیوں باپ کے سامنے، کیوں باپ بیٹے کے سامنے تلوار بے نیام کر کے غزوہ بدر میں نکلا؟ کیوں ان کے مالوں کو مال غنیمت سمجھا گیا؟ کیوں بیٹے اور باپ میں لڑائیاں ہوئیں؟ کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے؟ کیوں ان کے دولتوں کو مال غنیمت سمجھا گیا؟ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، اور قرآن ہمیں صاف صاف اس کا جواب یوں دیتا ہے کہ سنو دنیا کے لوگوں، یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ جو تھے، یہ کچھ ہستیوں کو، ذرا غور سے سننا، یہ کچھ ہستیوں کو، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان ہستیوں کو، ان شخصیتوں کو، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے فطری قوتوں سے بالا تر قوت عطا کی گئی ہے. اور میں نے اس کی تشریح بھی کی ہے. فطری قوت سے بالا تر قوت کا مطلب کیا ہے میں نے ابھی بتلایا ہے، اور ہو سکتا ہے تقریر کے بعد میں پوچھوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ کی جو قوت ہے اس سے بالا تر قوت، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ہماری فطری طاقتوں سے ہائی لیول کی طاقت عطا فرمائی. بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں، خاص پاور عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، خاص پاور. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ اللہ سے ہماری سفارشیں کروائیں گی. کیا کروائیں گی؟ ہاں، شفیع اور مددگار ہوں گے، ہماری مرادیں اللہ سے پوری کروا دیتی ہیں اور ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں. پھر وہ مشرکین جب یہ عقیدہ رکھتے تھے تو ان کے ساتھ چند مراسم اور چند اعمال بھی کرتے تھے، چند کارکرم ہوتے تھے ان کے، جو وہ ان کے ساتھ کرتے تھے اس محبت اور عقیدت میں، جو یقیناً یہ اعمال جو تھے ان ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے وہی سفارشی ہیں، وہی مددگار ہیں، وہی ان کے مرادوں کو پورا کروانے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو
کریں گے نا جبھی تو وہ راضی اور خوش رہیں گے, جبھی تو وہ دیا کریں گے, ورنہ بد دعا کریں گے. ہاں, اس لیے وہ کچھ اعمال کیا کرتے تھے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت قرار دیا. اس اعمال کو ان کے ساتھ جو کرتے تھے اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا, اور اسی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں, آپ نے ابھی سنا کہ وہ ہستیاں تھیں, وہ ذات تھیں, کچھ لوگ تھے. وہ ذات اور وہ ہستیاں کون تھیں؟ سوال پیدا ہوتا نا, آخر وہ کیسے لوگ تھے, وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ گائے بچڑے تھے؟ کیا وہ چوہے بلی تھے؟ وہ کون تھی؟ وہ ہستیاں کیا تھیں؟ وہ چیزیں کیا تھیں جن کو وہ یہ عقیدہ جن کے بارے میں وہ رکھتے تھے کہ یہ ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص پاور دے کر کے اتاری گئی ہیں؟ وہ ہستیاں کون سی تھیں؟ تو آئیے اسے بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. چنانچہ میرے عزیزو, جن ہستیوں کو وہ پکارتے تھے ان ہستیوں کے لیے, انہیں راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ بکرے ذبح کرتے تھے, نذر و نیاز کرتے تھے, اور انہیں مشکل کشا سمجھتے تھے. ان کو وہ اپنے کہیں بھی رہتے تھے ان کو اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. وہ 4 قسم کے لوگ تھے, 4 قسم کی چیزیں تھیں. کتنی؟ ہاں, انگلیوں پہ گننا کہ کفار مکہ جو تھے جن چیزوں کو پوجتے تھے, ان کے ساتھ وہ ہستیوں کے ساتھ عقیدہ رکھتے تھے, وہ کتنے قسم کے تھے؟ 4. اور یہ چاروں قسم کی چیزیں قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں. نمبر 1, ملائکہ, فرشتے تھے جن کو وہ پوجتے تھے. نمبر 2, انبیاء علیہم السلام تھے, ابھی میں بتاتا ہوں. نمبر 3, صالحین اور اس دور کے نیک لوگ, اللہ کے مقرب بندے لوگ تھے جن کو وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں. نمبر 4, شجر و حجر, پیڑ پودے اور سورج اور چاند تھے جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے. اب آئیے قرآن کریم سے ہم دلیل لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مشرکین انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں مشہور کر دی کہ یہ فرشتے لڑکیاں ہیں. کیا ہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں, عورتیں ہیں. لوگوں کے اندر ان مشرکوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں, عورتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے ان کو پیدا کیا, کیا یہ مشہور کرنے والے اس وقت موجود تھے, حاضر تھے؟ انہیں علم کیسے ہوا اس بات کا؟ اور یہ بات لکھوا لی جائے گی, ان کی گواہی, اور ان سے جواب طلب ہوگا قیامت کے دن. آخر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں یا لڑکیاں؟ اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا کہتے تھے, اور کہتے تھے لو شاء الرحمن ما عبدناہم, اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے. یہ اللہ چاہ رہا ہے جبھی تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں اس آیت کریمہ سے 2 غلطیوں کا پتہ چلا. ایک تو یہ کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں تصور کرتے تھے, اور دوسری غلطی یہ تھی کہ دیویاں سمجھ کر ان کی پوجا اور بولو پوجا اور پاٹ کرتے تھے. آج زیادہ تر ہمارے ملکوں میں دیکھو گے, بھارت شریف کے اندر اکثر و بیشتر دیویوں ہی کی پوجا ہوتی ہے. کمہار ہے, مٹی نکالتا ہے کسی جوہر سے, کسی تالاب سے, کسی گڈھے سے, سڑے گڑے مٹیاں اور سڑی گلی گوبریں وبریں ڈال کر اور گھاس پھوس ڈال کر پیروں سے کھدلتا ہے, اس کو مسلتا ہے, مٹی تیار ہوتی ہے. پھر جناب عالی وہ ستونت سنتوشی ماں کی تصویر تیار کرتا ہے, باقاعدے ان کی مورتیاں بناتا ہے, کمہار بناتا ہے, سنوارتا ہے, ان کی چھاتیوں تک کو گول کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں, باقاعدے ان کی چھاتیاں, ان کی ران, ان کے گال, ان کے چہرے خوب سجا سنوار کر اور خوب لباس وباس پہنا کر اور پینٹ وونٹ مار کر جب سجا سنوار کر رکھتا ہے تب مہنت جی آتے ہیں, پنڈت جی.
पंडित जी आते हैं। कौन से पंडित जी? वो पंडित जी जो कहते हैं ये शूद्र हैं, शूद्र कुफ्फा, ये कुम्हार जो होते हैं नीच जात के लोग हैं, शूद्र हैं। अगर इनका साया हमारे जिस्मों पर पड़ जाए तो हमारे लिए गुस्ल करना, स्नान करना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये नीच तबके के लोग हैं। अरे यही पंडित जी से कहो, पंडित जी दान दक्षिणा लेने के लिए, हड़प करने के लिए, तो तुम भूल जाते हो ये बात कि इस ईश्वर को बनाने वाला भी यही शूद्र है, यही नीच जात का है। इसी ने पेंट मारे हैं, इसी ने गाल और छातियां तैयार की हैं, इसी ने खूबसूरती बना बना करके सजा के रखा है। आज तुम दान दक्षिणा लेने के लिए महंत बन के आगे इसके पूजा पाठ करवाते हो। है कि नहीं हकीकत ये? तो देवियां आजकल इसीलिए कोई कौन सी देवी है, कोई लक्ष्मी देवी है, कोई सतवंशी संतोषी देवी है, कोई काली देवी है, कोई पीली देवी, सब पूजे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसी नियतों से वो तमाम सब चीजें उन्होंने ली हैं और इस तरह से वो उसकी पूजा कर रहे हैं कि ये कहते हैं देवी देवता हैं, अल्लाह के बड़े मुकर्रम नौजुबिल्लाह हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये कहते हैं मुशरिकीन मक्का, बात ये मुशरिकीन मक्का की बात चल रही थी। लौ शा अर्रहमानु मा अबदनाहुम, अल्लाह ना चाहता तो हम इनकी इबादत न करते। अल्लाह फरमाता है इन्हें इसकी कुछ हकीकत मालूम नहीं है, बल्कि ये लोग अटकल पच्छू मार रहे हैं। तो इस आयत करीमा से एक बात मालूम हुई और वो बात यह है कि मुशरिकीन मक्का जिन हस्तियों की पूजा करते थे, इबादत करते थे, उनमें फरिश्ते भी थे। उनमें कौन लोग थे? फरिश्ते। पता चला कि नहीं पता चला? अब आइए, वो लोग सालिहीन और बुजुर्गाने दीन की भी पूजा करते थे और अभी मैं बताता हूं कि वो कौन से आमाल थे जो फरिश्तों और नेकूकार लोगों के साथ करते थे, जिन्हें इबादत और पूजा के नाम से याद किया गया है। वो अभी मैं बताता हूं। वो सालिहीन और बुजुर्गाने दीन कौन थे? अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहुमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु वयरजूना रहमतहु वयखाफूना अज़ाबहु इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 57। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ये वो लोग हैं, वो मकबूल बंदे हैं, ये वो मकबूल बंदे हैं जिन्हें काफिर पुकारते हैं, आवाज देते हैं, अपनी मदद के लिए उनको पुकारते हैं। अल्लाह फरमाता है अरे ये अल्लाह के मकबूल बंदे खुद अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए वसीला और जरिया और रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो जो खुद अल्लाह से करीब होने के जरिए ढूंढ रहा हो, तुम उसको आवाज दे करके क्या मतलब हासिल करना चाह रहे हो? ये तो खुद मुहताज हैं, ये तो खूब अल्लाह से करीब होने के लिए ये कोशिश और जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इनमें जो कोई ज्यादा मुकर्रब है वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखे और अल्लाह के अजाब से ये डरते हैं बेचारे। तो तुम इनको क्यों पुकारते हो? तो इस आयत करीमा से हमें यह बात मालूम हुई कि कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का जिन हस्तियों को पुकारते थे अपनी मदद के लिए, वो बारगाह इलाही के मकबूल बंदे थे, सालिहीन थे, नेक लोग थे। और सुनो, वो लोग अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी पुकारते थे, नबियों को भी आवाज देते थे, उनसे भी मुरादें मांगते थे। इसकी दलील कुरान करीम सूरह बकरा आप उठा करके देखें, पहले पारे में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस हकीकत को बयान फरमाया है कि वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़िन इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिका इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया जी जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे। अल्लाह फरमाता है ईसा अलैहिस्सलाम को हाजिर किया जाएगा तो अल्लाह पूछेगा ऐ ईसा इब्ने मरियम, ऐ मरियम के बेटे ईसा, ये बतलाओ क्या तुमने लोगों से ये बात कही थी कि वो तुमको और तुम्हारी मां को माबूद बना लें, तुम्हें पुकारें? क्या तुमने ये बात कही थी कि तुमसे मुरादें मांगें? क्या तुमने ये बात कही कि तुम्हारे भूतों को रख रख करके पूजें? क्या तुमने ये बात कही थी कि तुम दोनों को माबूद बना लो, तुम दोनों को ये ईसाई माबूद बना लें? क़ाल सुब्हानक, वो कहेंगे अल्लाह तेरी जात पाको साफ है, शिर्क से पाको साफ है। मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़, भला मैं वो बात कैसे कह सकता हूं जिस बात का मुझे
حق ہی نہیں ہے. ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو تجھے علم ہے اس بات کا، تو اس بات کو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے پاس جو بات ہے، تیرے دل میں جو بات ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام غیبوں سے سب سے زیادہ